طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. معزز ناظرین کرام، سامعین کرام اور پیارے پیارے بچوں، حضور کے ذکر کے ساتھ ہم نے محفل کو شروع کیا ہے. پہلے حضور کی بارگاہ میں ہم نے سلام عرض کیا اور اب سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھلا بتائیے، ہم نے یہ جو پڑھا ہے اس وقت طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ کیوں پڑھا؟ کچھ پتہ ہے آپ کو؟ اس کا بنیادی جو خیال ہے اور اس کا بنیادی مقصد ہے وہ سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. حضور گئے تھے نا، لوگوں نے تنگ کیا، پریشان ہوئے، بہت پریشان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی پریشان نہیں ہوئے. اللہ نے حکم دیا آپ چلے جاؤ، چلے گئے. کیونکہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. جب ہجرت کا وقت آیا چلے گئے، ہو گیا. اب ہجرت کے بعد وہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آپ کی طرح بچیاں تھیں، وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، تو اپنے آپ کو آپ انڈر ریٹ نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سفیر ہیں، ان کے پیار کو پہنچانے والے ہیں. اب یہ جو بچیاں تھیں نا، تو جب انہوں نے حضور کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مکے سے مدینے میں، تو مکے سے مدینے میں جب آ رہے ہیں تو حضور کو دیکھ کر بچیوں نے، جو بنی نجار ایک قبیلہ تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ان کے ہاتھ میں دف تھیں. اور تاریخ کے اندر ابن ہشام میں بھی، ابن اسحاق میں بھی، دیگر تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خوشی سے ان کے چہرے چمک رہے تھے. آپ لوگ کیوں نہیں مسکرا رہے ہیں؟ حضور کی تو پیدائش کا دن ہے آج، ربیع الاول شریف کا 12 ربیع الاول، تو اس پہ چہرے چمک رہے تھے ان بچیوں کے. اور آپ نے بھی حضور کا ذکر کیا تو اب آپ کے چہرے ماشاءاللہ دیکھیں فرق آئے گا حضور کے ذکر سے. تو انہوں نے سب نے پڑھا طلع البدر علینا. ہمارے سامنے تو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. 14ویں کے چاند جو ہوتا ہے کتنی روشنی ہوتی ہے. من ثنیات الوداع ایک گھاٹی تھی، گھاٹی جو ہوتی نا ایک ویلی، اس ویلی کو کہتے ہیں گھاٹی. وہاں سے وہ چاند طلوع ہوا. من ثنیات الوداع جگہ کا نام ہے ثنیات الوداع. وجب الشکر علینا، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کا بھی اور محمد مصطفیٰ کا بھی شکر ادا کریں، تھینکفل ہو جائیں. کس کے سامنے؟ کہ اللہ تو نے ہم نے اتنا پیارا نبی دیا ہے، اتنا حسین نبی دیا ہے. اور کون سا نبی ہے یہ کہ جو ہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، پیار کی طرف بلاتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، اچھائی کی طرف بلاتا ہے. تو بیٹا میرے بچوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اشعار شاعری سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور حضور نے دعائیں بھی دیں ان بچیوں کو. کتنے خوش نصیب وہ بچے تھے جن کو حضور کی دعائیں ملی. اور آج بھی آپ کتنے خوش نصیب ہیں بچے جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس کے اندر 12 ربیع الاول شریف کو، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں. کہ طلع البدر علینا کے فالوور ہیں ہم لوگ. ہم سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہیں. تو یہ جو پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم ان کے سامنے کیوں شکر گزار ہوں، تو ہمیں اس لیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو جو پیغام ملا حضور کی پیدائش کا کہ اللہ کے نبی یہ نور ہی نور ہے، رحمت ہی رحمت ہے، پیار ہی پیار ہے اور زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک تمہاری طرف کون آیا؟ اللہ کا نور آیا، کتاب مبین یعنی ایک کھلی کتاب آئی. تو جو بک آپ پڑھتے ہو تو اس میں آپ کو راستے ملتے ہیں نا زندگی کیسے گزارنی ہے. ایسے ہی آپ جب کوئی ٹارچ لے کے جاتے ہو تو روشنی ملتی ہے تو آپ کو راستہ بھی نظر آتا ہے نا. تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری دنیا کے اندر روشنی ہی روشنی ہے. دل بھی اندھیرے تھے، زبان میں بھی کوئی برکت نہیں تھی، ذہن بھی تاریک تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے. پھر کیا بتلایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. پھر بتلایا کہ لوگوں زندگی کیسے گزارنی ہے، عورتوں کو نہیں مارنا، گھر کے اندر گالی گلوچ نہیں کرنا، عورتوں کے حق میں ڈرتے رہو اللہ سے، بیٹیوں کو زندہ نہیں دفن کرنا کیونکہ بیٹیاں اللہ کی محبت ہیں، اللہ کی سلامتی ہے تمہاری طرف، خیر ہے، برکت ہے. اور لوگوں اپنی اولادوں کو دین پر چلاؤ. اور دین پر کیوں چلاؤ؟
کہ اگر یہ بچے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب یہ دین پر چلیں گے تو کل یہی دین کی طاقت بنیں گے. یہ بچیاں جن کو دین سکھایا جا رہا ہے، یہ بچیاں طاقت بنیں گی دین کی. اور لوگوں یاد رکھو کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اس دنیا سے. تو اب یہ حج کے موقع پر حضور نے بات چیت کی ہمارے لیے اور کہا کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ماں سوائے تقویٰ کے. تو تقویٰ کس کو بولتے ہیں؟ متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں اللہ کا دوست کون بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے اللہ کا دوست جو سچ بولے، لوگوں کی مدد کرے، ایمان پر قائم رہے، خدا کے سامنے جھکے، رب کی عبادت کرے، اس میں کسی کو شریک نہ کرے، اور پھر اس کے بعد محبتوں میں ساری محبت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دے، ان کے قدموں پر اپنی جان دے دے، پیار کرے، اپنا مال جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ اس کی راہ میں خرچ کر دے. آپ نے دیکھا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، سارے کے سارے صحابہ تھے نا. حضور سے کتنا پیار کیا کرتے تھے، کیسی محبت کیا کرتے تھے. روزہ ہو، گرمی ہو، سختی ہو، گھر میں کچھ نہ ہو، اہل بیت اطہار سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے. صحابہ سب اللہ کی راہ میں دیتے تھے. تو اللہ نے آپ کے گھر میں جو کچھ بھی برکت دی ہے، پیسہ دیا، رزق حلال دیا، اللہ کی راہ میں بیٹا اس کو خرچ کرنا ہے. ہمیں اللہ کے نبی نے یہ سکھلایا. ہمیں اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ پیار کس سے کرنا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں زندگی میں کامیاب ہونا ہے. اور زندگی میں کامیاب کس کو ہونا ہے؟ ہمیں ہونا ہے. ہونا ہے نا؟ تو پھر یہ بتاؤ کہ کامیاب ہونا ہے تو کس سے پیار کریں؟ اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. واہ بھائی، دیکھیں اس بچے نے بھی جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا اور اللہ سے پیار کرنا، یہی کامیابی ہے. اور یاد رکھے کامیابی کا یہ تقاضا ہے کہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ سیرت مصطفیٰ کو زندگی کا حصہ بنائیں. زندگی کے اندر کامیابی اس وقت ہوگی جب اپنے ناپ تول کے نظام کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، بغیر کسی ملاوٹ کے، اور اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کی راہ میں پاکیزہ رزق کو تقسیم کر کے، اور اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں بہترین تربیت دے کر، اور اپنے آپ کو بہترین سجدے کے ساتھ، وہ سجدہ جو سجدہ حسینی ہے اس سے وابستہ کر کے، اور اپنی زندگیوں کو ہم کیسے گزاریں؟ کسی کو تکلیف نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات عرض کرتا چلوں جو بنیادی بات ہے ربیع الاول شریف کی. آج 12 ربیع الاول ہے اور اس مہینے میں ہمیں ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ پوری سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پوری سنت پر عمل کرنا ہے. سنت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا طریقہ، ان کا راستہ کیسے عمل کرنا ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. اور وہ کیسے راضی ہو جائیں؟ کہ ہمیں صحیح قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ بچوں سے پیار کرنا ہے. ان بچوں کو ناراض نہیں کرنا ہے. اگر یہ بچے کبھی ناراض ہو جائیں تو مائیں نہ ماریں بچوں کو. میں بڑی سیدھی بات کہہ رہا ہوں. بچوں کو ڈانٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو دین سے الگ کر دیں، کیونکہ آج آپ سختی کریں گی کل یہ دین سے دور ہو جائے گا. اس کو پیار سے لے کر آئے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے لے کے آتے تھے. اور پھر ایک بات عرض کروں کہ اپنا اخلاق ماں باپ اتنا اچھا بنا لیں کہ اولاد ان کو کاپی کرے. بھائی آپ معمولی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ بچے چھوٹے چھوٹے سے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کاپی کرتے ہیں نا. آپ لوگ کاپی کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ تو سب سے اچھی بہترین کاپی کس کی ہو سکتی ہے؟ کس کی؟ زور سے بولو. ایک سوال اور، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کاپی کرتے؟ زور سے بولیں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم کوشش نہیں کر رہے. تو آج ربیع الاول میں یہ اپنے آپ سے ہم وعدہ کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. اتباع کا مطلب انہیں کاپی کریں گے، ان کے راستے پر چلیں گے، جہاں جہاں ان کے قدم پڑیں ہم وہاں پر پیار کا سجدہ کرتے جائیں گے. جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور جب کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے گا. اور جب دوست بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جنت بھی مل گئی. جنت بھی مل گئی. اور جنت میں کیا ملے گا تم کو یہ بتاؤ؟ ٹافی ملے گی وہاں پر. کیا کیا کھاتے پیتے ہو بتاؤ جلدی. 12 ربیع الاول کو خوب کھانے پینے کا ملتا ہے نا ماشاءاللہ، میلاد میں زبردست. لیکن جب جنت میں جائیں گے نا تو جنت میں جاتے ہوئے انشاءاللہ حضور کے ہاتھ
صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ہاتھوں سے ہمیں کیا ملے گا؟ جام کوثر. کیا ملے گا؟ اور پھر جنت میں جائیں گے تو اس کے سردار کون ہوں گے؟ جنت کے سردار کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے سردار ہیں. جنت کے جو سردار ہیں وہ امام حسن اور امام حسین ہوں گے. اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں ملیں گی, اور حضور کی محبت ملے گی, خلفاء کی محبت ملے گی, ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی. تو یہ سب کہاں ملیں گے ہم کو؟ اللہ کو جب راضی کر لیا تو جنت مل گئی. اور جب یہ جنت ملی تو وہاں پر کون لوگ ملیں گے؟ وہ جو اللہ کے سب دوست ہیں. تو کون کون چاہے گا کہ اللہ کے دوستوں سے ملاقات ہو؟ جلدی بتاؤ. میں تو چاہوں گا, آپ بھی, سب لوگ, ماشاءاللہ. اچھا, جو آف کیمرہ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں جو حضور سے پیار کرے گا, جو حضور کی زندگی پر چلے گا, انہیں جنت ملے گی, کیونکہ حضور نے یہ وعدہ فرمایا ہے. کیونکہ جو اللہ کے نبی کے راستے پہ چلے گا وہ اللہ ہی کا تو راستہ ہے. اور جب یہ راستہ اللہ کا ہم نے لے لیا پھر ہمیں کسی اور راستے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آج کل ہم کرتے ہیں نا, فلموں کی ہیروئن کو دیکھ لیا, ان کی طرح یوں بال بنا لیے, ہیرو کو دیکھ لیا یوں کود رہا ہے, یوں کر لیا, وہ کاپی کرتے ہیں. بیکار ہے بیٹا. کتنے دن چلتی ہیں چیزیں, کوئی یاد بھی نہیں کرتا ان کو, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن جب حضور کیسے چلتے تھے, حضور کیسے بات کرتے تھے, حضور کیسے بچوں سے بات کرتے تھے, حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ کیسی ہوتی تھی, جب یہ سب کچھ ہم حضور کی کاپی کریں گے نا تو اللہ کہے گا اوہو یہ تو میرے بلوڈ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کر رہا ہے, تو میں اس کو سب کچھ دے دوں گا. تو ہمیں یہاں بھی کامیابی ملے گی, چہرے پہ نور آ جائے گا, اور اللہ کے یہاں جا کر بھی کامیابی ملے گی. تو بات واضح ہو گئی. جی بیٹا, اب سلسلہ شروع ہوتا ہے سوالات اور جوابات کا. آپ کے ذہن میں کیا سوال آ رہا ہے آج کی باتوں سے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ربیع الاول شریف ہے, تو آپ کے ذہن میں کیا سوال آ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر عمل کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں. جی آپ بتائیے. ربیع الاول کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں ماشاءاللہ, ربیع الاول کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو اور نبی کو راضی کرنا ہے. تو ہم اس مہینے میں سیکھتے ہیں, جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یار بھائی کیوں ٹی وی کا پروگرام چل رہا ہے. تو اس کا بنیادی مقصد پروگرام نہیں ہے, یہ پروگرام تو بہت چھوٹی چیز ہے. اللہ اس کے نبی کو راضی کرنا اور کچھ سیکھنا ہے. ہم ربیع اول کیوں مناتے ہیں؟ ہم ربیع الاول شریف اس لیے مناتے ہیں کہ اس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں, اس میں ہم نعت پڑھتے ہیں, اس میں ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں, اس میں ہم سلام پڑھتے ہیں, اس میں ہم درود پڑھتے ہیں, اور یہ سارے احکامات قرآن کے ہیں. کیا ربیع الاول منانا ضروری ہے؟ الحمدللہ ربیع الاول منانا جائز بھی ہے, ضروری بھی ہے, اور ایمان کا تقاضا بھی ہے. کیونکہ ربیع الاول میں کیا کرتے ہیں ہم بیٹا؟ میلاد میں کیا کرتے ہیں ہم؟ میلاد میں یہ کرتے ہیں نا, قرآن پڑھتے ہیں, تو جائز ہے نا. اور پھر اس کے بعد نعت پڑھتے ہیں, تو حضور نے بھی نعت سنی, حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھتے تھے, اور بھی صحابہ پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد جو رزق حلال ہے, اس رزق حلال میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ رزق حلال تقسیم کرتے ہیں. تو صحابہ بھی تقسیم کرتے تھے. پھر حضور دعا کیا کرتے تھے, تو ہم اس میں دعا بھی کرتے ہیں. اور سلام کا اور درود کا حکم قرآن میں آیا ہے, تو قرآن کے مطابق ہم درود بھی پڑھتے ہیں, سلام بھی پڑھتے ہیں, تو سب جائز ہو گیا نا. جی بیٹا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اسلامی احکامات پر عمل کریں, اللہ کو وحدہ لا شریک کریں, کوئی شریک نہ ہو, حضور سے محبت کریں, اور جو دین اسلام نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھ کر کریں, اور جو حرام ہے اس سے رک جائیں. ہم 12 ربیع اول کی خوشی میں لائٹیں اور چراغ کیوں کرتے ہیں؟ بیٹا 12 ربیع الاول ایک خوشی ہے, اور 12 ربیع الاول میں ہم روشنیاں کرتے ہیں, اور یہ روشنی کرنا ناجائز نہیں ہے, خوشی کا اظہار ہے. اور خوشی کا اظہار ہم ہر طرح سے کرتے ہیں. 14 اگست کو بھی تو ہم پاکستان کا دن مناتے ہیں نا, خوب روشنیاں کرتے ہیں. تو جس طرح روشنی سے ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے, ربیع الاول میں تو سب سے بڑی روشنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضور پیدا ہوئے. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ جی بیٹا. اسلام پر کیسے عمل کریں؟ بس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں, نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں, یہی اسلام ہے. جی بیٹا. اللہ ہم سے کیسے خوش ہوتا ہے؟ اللہ ہم سے اس وقت خوش ہوگا جب ہم اللہ کی تمام باتوں کو مان لیں. آج جو یہ ہم نے بات کری ہے اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ آج جو بات ہم نے کہی ہے بیٹا وہ یہی ہے کہ ہمیں دین اسلام پر عمل کر کے 12 ربیع الاول کا پیغام یہی ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, نبی کو خوش کرنا ہے, یہی 12 ربیع الاول کا پیغام ہے. تو اختتامی جملوں میں صرف ہم یہ بات کہیں گے کہ ہم اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ اور اس کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم
ان کی باتوں پر عمل کریں گے اور پیارے نبی کی پیاری باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. انہی جملوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں خیر عطا فرمائے اور ربیع الاول شریف کے برکات و فیوز ہمارے گھروں میں عام ہو. آمین. اور اب آپ کی اور ہم سب کی محبتوں کا نذرانہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ سارے پیارے پیارے بچے اب قصیدہ پڑھیں گے تاکہ حضور اس قصیدے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اور جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا حکم دیا گیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اس کے مطابق ہم قصیدہ پیش کر کے حضور کو راضی کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من غرب ومن أدام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقترم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاء اللہ ماشاء اللہ.